ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں بشیر نامی ایک دکاندار رہتا تھا۔ وہ ایک نہایت سادہ، خوش اخلاق اور ایماندار انسان تھا۔ اس کی چھوٹی سی کریانہ کی دکان گاؤں کے چوراہے پر تھی۔ دکان میں روزمرہ استعمال کی ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ کبھی کسی کے ساتھ بددیانت نہیں کرتا تھا۔ بشیر کی دکان کا یہ اصول تھا کہ وہ کبھی کم تولتا نہ تھا، نہ زیادہ منافع کماتا، اور نہ کبھی جھوٹ بولتا۔ اگر کوئی گاہک بھول کر زیادہ پیسے دے جاتا، تو وہ فوراً اس کا پیچھا کر کے رقم واپس کر دیتا۔ بعض اوقات گاہکوں کو علم بھی نہ ہوتا کہ وہ رقم زیادہ دے چکے ہیں، لیکن بشیر کا ضمیر ہمیشہ جاگتا رہتا۔ اس کے ایمان اور سچائی کی وجہ سے دکان بہت چلی، لیکن اس نے کبھی غرور نہ کیا۔ وہ سادہ لباس پہنتا، سب سے نرمی سے بات کرتا، اور ہمیشہ بڑوں کا ادب و احترام کرتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا دکاندار آ گیا، نام تھا قاسم۔ اس نے بشیر کی دکان کے سامنے ہی ایک بڑی سی دکان کھول لی۔ قاسم نہ صرف ظاہری طور پر دکان کو پرکشش بناتا، بلکہ ہر چیز پر چھوٹ کا بورڈ لگا کر گاہکوں کو لبھانے لگا۔ شروع میں گاؤں کے لوگ بشیر کی دکان پر ہی جاتے، مگر رفتہ رفتہ قاسم کی دکان پر رش بڑھنے لگا۔ قاسم کی چالاکی یہ تھی کہ وہ چیزیں تو سستی دیتا، لیکن اکثر کم تولتا، ناقص مال بیچتا، اور گاہکوں کو چالاکی سے دھوکہ دیتا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کو شک ہوا، مگر چونکہ وہ سستا مال لیتے، زیادہ شکایت نہ کرتے۔ بشیر نے سب کچھ دیکھا، مگر اس نے کبھی برا نہ کہا۔ وہ دل ہی دل میں صبر کرتا اور ایک دن ایک مسافر گاؤں میں آیا۔ وہ شہر کا بڑا تاجر تھا اور کئی دکانوں کا مالک تھا۔ وہ کسی زمین کے لین دین کے سلسلے میں آیا تھا اور گاؤں میں 2 دن قیام کرنا تھا۔ اسے کچھ ضروری اشیاء لینی تھیں، تو وہ قاسم کی بڑی اور چمکتی دکان کی طرف گیا۔ قاسم نے حسب معمول زیادہ قیمت لے لی اور کچھ ناقص سامان دے دیا۔ مسافر نے شک کیا اور اگلے دن اسی چیز کے بارے میں بشیر سے بات کی۔ بشیر نے صاف صاف بتایا کہ چیز کی اصل قیمت کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے سامان کی ضمانت دیتا ہے۔ تاجر کو بشیر کی سچائی بہت پسند آئی۔ مسافر نے کہا، میں شہر میں ایک بڑی دکان کھولنا چاہتا ہوں، مجھے ایک ایماندار اور قابل اعتماد شخص کی ضرورت ہے، کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟